بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب دعا مانگتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ آپ تھک چکے ہیں تو پریشان نہ ہوئے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سنو، ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ تو ناممکن سے ہی وسیلے بناتا ہے، اللہ تو اندھیروں سے ہی راستے نکالتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، دعاؤں کے آگے تو پہاڑ بھی کچھ نہیں۔ اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو تم؟ اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہارے دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ جب ساری دنیا کہے کہ تمہاری دعائیں بے فائدہ ہے، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دیا جائے گا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، اور ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس پر یقین رکھو۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے، اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یاد رکھو، اگر اللہ کچھ وقت انتظار کروا ہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کمزور پڑ جاؤ گے؟ وہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ سنو، وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعہ سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون بے بس ہے اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ یاد رکھو، اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے، اور یاد رکھو تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اور سنو،
तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तुम्हें बस अल्लाह पर यकीन रखना है और याद रखो उसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मोजेज़ा का इंतज़ार करना। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मोजिज़ा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए। थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका भी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह तो उसे भी देता है जिसने कभी उसके दर का रुख नहीं किया, तो फिर वो तुम्हें कैसे नहीं देगा जब तुम उससे गिड़गिड़ाकर कुछ मांगोगे। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, उसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मोजिज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की इन बातों पर ध्यान ना दे जो आपको नाउमीद करती है, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखे जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्योंकि ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जुड़ गए, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लौटाता, बस एक मुकर्ररा वक्त पर सब मिलता है। उसने जो लिखा है वो तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो। शुक्र करो, वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पे कुन नहीं फरमा सकता? वो जो तुम्हारी खजानों का वाहिद मालिक है, वो जिसने बिन मांगे सब कुछ तुम्हें अता किया, क्या वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? सुनो, ये सारा इम्तिहान सब्र और यकीन का है। सब्र रखो, वो तुम्हारी सारी सिसकियों और दुखों का इनाम तुम्हें जल्दी देगा इंशाअल्लाह।